جب فیملی ذلیل کرے تو آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سائیکولوجیکلی ریزن ہوتی ہیں بہت ساری کہ آپ ہمیشہ ان کے مطابق نہیں چلتے یا آپ کا ایک سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا سوچنے کا انداز آپ سے مختلف ہوتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عادات مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری لوگوں کو وہ فیملی میں بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کنڈیشن میں آپ بھی ہیں تو یہ 3 کام آپ نے کرنے۔ نمبر 1، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ان کی سوچ اور میری سوچ بالکل مختلف ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کا ایک اپنا زندگی کا تجربہ ہے، ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور میرا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ وہ مختلف انسان ہے، میں مختلف انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے نا، قبول کر لیں گے کہ وہ ایسی ہی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی قبول کر لیں گے، تو کچھ نہ کچھ آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ ادروائز آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، کنونس کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہو پائے گا، اور زیادہ آپ تکلیف میں جائیں گے۔ جتنا زیادہ دماغ اس چیز میں لگائیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب بہت زیادہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو کسی بھی حوالے سے، تو بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سپیس اختیار کر لینا ہے، تھوڑا سا دور چلے جانا ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو کسی دوسرے سٹی میں جاب کر سکتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں، کیونکہ اب تعلقات چلانا مجبوری ہے، نبھانا مجبوری ہے۔ اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ یہ تعلقات، کچھ ہمارے جو اپنے بنائے ہوئے تعلقات ہیں وہ تو ہمیں چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے دین میں، ان کو تو اب نبھانا ہے۔ لیکن جب وہ کانٹے دار ہو جائیں، چبھنے لگ جائیں، تکلیف دینے لگ جائیں، تو فاصلہ اختیار کرنا بہترین آپشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آئے گا، بہت ساری فیمیلز ان کی طرف سے بھی یہ کویسچن آتا ہے کہ جی فیملی، ہمارے پیرنٹس، مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے ان کو بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب نہ وہ جاب کر سکتے ہیں، نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، رہنا آپ نے بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ نے سب میں رہنا ہے لیکن سب جیسا نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف رکھنا ہے۔ جو کچھ آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جانا ہے، اپنی سکلز کو پالش کرتے چلے جانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کے اوپر کام کرتے چلے جانا ہے، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جانا ہے۔ تو جب آپ کا فوکس پرابلم کی طرف نہیں ہوگا، سلیوشن کی طرف آ جائے گا، تو آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے کہ یار اب میں نے جہاں پر رہنا ہے، یہ سب چیزیں ہرڈل، یہ سب کچھ تو ہے ہی ہیں، لیکن اب ان میں جب آپ اپنا فوکس وہاں سے ہٹا لیں گے نا، فوکس جب آپ کا اپنی ذات کے اوپر آ جائے گا، فوکس آپ کا اپنے کام کے اوپر آ جائے گا، کوئی کریٹیوٹی، کوئی بھی سکل سیکھ لیں، کوئی بھی کام کر لیں، بس ان باتوں سے اپنا فوکس ہٹانا ہے، اور ایموشنلی تھوڑا سا آپ نے ڈی اٹیچ ہو جانا ہے۔ جب تک آپ ایموشنلی کسی انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا، پھر اس کی تھوڑی سی بات، تھوڑا سا رویہ، تھوڑا سا ایسے ترچھا دیکھنا، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن جب آپ ایموشنلی ڈی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کیئر کرتے رہتے ہیں، باقی جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے وہ کام آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایموشنلی ڈی اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حل ہو جاتے ہیں مطلب آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، جب آپ ایموشنلی اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر لیتے ہیں۔ تو ایموشنلی تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر لیں، اور اپنی ذات کے اوپر آپ فوکس کریں، اپنی ذات کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ جب آپ کا وہاں سے ان باتوں سے فوکس ہٹے گا، اور آپ کو فوکس اپنے مقصد، اپنے پرپس کی طرف ہوگا، اپنے گول کی طرف ہوگا، تو آپ کی پین کم ہو جائے گی۔ اور لاسٹ پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا جگر دے، اتنا بڑا آپ کو دل دے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو برداشت کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کے ماحول میں کچھ آسانی فرمائے، آپ کے لیے آسانی فرمائے کہ آپ وہاں پر ایڈجسٹ ہو جائیں۔
تو دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون واپس آ جائے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، اپنی پریشانیاں اپنی تکلیفیں اللہ کے ساتھ بیان کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. اور ہاں، لاسٹ پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس طرح کی سچویشن میں آپ کی کوئی فرینڈ ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی شیئرنگ مت کیجیے گا کہ جی میری فیملی کا ماحول ایسا ہے، یہ وہ کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ وہی لوگ پھر آپ کو استعمال کریں گے اور آپ اور زیادہ تکلیف میں پڑ جائیں گے. تو کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا، بس اللہ کے ساتھ باتیں کرنی، اللہ کو اپنا دکھ تکلیف بتانے اور اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جانے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.